الرحمن الرحیم۔ اور تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر موجود ہیں ہماری بہن سمیرہ عرفان۔ سمیرہ، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ مہربانی، شکریہ۔ آج کون سی پیاری آیات کی تلاوت فرمائیں گی؟ آج میں سورۃ الدخان کی پہلی 8 آیات کی تلاوت کروں گی۔ سورہ دخان، بسم اللہ کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا كنا منذرین، فیہا یفرق کل امر حکیم، سبحان اللہ۔ امر من عندنا، انا كنا مرسلین، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، سبحان اللہ۔ رب السماوات والأرض وما بينهما، إن كنتم موقنين، سبحان اللہ۔ لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ قسم اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام، ہمارے پاس کے حکم سے بے شک ہم بھیجنے والے ہیں، تمہارے رب کی طرف سے رحمت، بے شک وہی سنتا اور جانتا ہے۔ اور جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تمہیں یقین ہو اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، وہ جلائے اور مارے، تمہارا رب اور تمہارے اگلے باپ دادا کا رب۔ ناظرین کرام، یہاں پہلی آیت میں مراد قرآن حکیم ہے جو حلال اور حرام کے احکام بیان کرنے والا ہے۔ اگلی آیت میں جس رات کا ذکر کیا جا رہا ہے اس رات سے یا تو مراد شب قدر ہے یا شب برات۔ اس شب کو شب مبارکہ اس لیے فرمایا گیا ہے کیونکہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا، اور ہمیشہ اس شب میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے اور اس میں رزق کشادہ کیا جاتا ہے اور دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ تمہارا رب ہے جو گناہوں پر عذاب بھی دیتا ہے اور نیکیوں پر صلہ اور اجر عطا فرماتا ہے، اور وہی رب ہے
جس نے حلال و حرام کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ اس سے اگلی آیت میں ناظرین کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نے ہی ان کو اپنا محبوب اور خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، اور اس سے پہلے کے انبیاء کو بھی اللہ نے ہی بھیجا تھا۔ اللہ فرماتا ہے وہ زمین و آسمان کا رب ہے، تو یقین کرو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں۔ یہود و مشرکین کے بارے میں اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا اقرار علم و یقین پر نہیں بلکہ ان کی بات میں ہنسی اور تمسخر شامل ہے، اور وہ آپ کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر دعا کی کہ یا رب انہیں قحط میں مبتلا فرما، کہ جیسے 7 سال کا قحط حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھیجا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا مستجاب ہو گئی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سمیرہ آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف آوری کا۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ حکم شہ